توبہ کی مہلت ہے۔ اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فرمایا گیا کہ تمہاری زندگی میں اگر رمضان دے دیا گیا، رجب آتے ہی شعبان آیا، شعبان کے بعد رمضان آیا، اب ہمیں فکر نہیں ہے 30 رمضان تک اگر موت آ بھی گئی اس دوران، میرے آقا نے فرمایا قبر کے سوالات سے اسے محفوظ کر دیا۔ اب اگر وہ انتقال کر جائے رمضان میں تو اسے قبر کے فتنوں سے محفوظ رکھا جائے گا۔ کسی طرح تمہاری بخشش کا سامان ہے، تلاوت کرو یا سنو، روزہ رکھو یا روزہ افطار کراؤ، اور مزید یہ کہ 70 گنا بڑھا کر کے ثواب دینے کا وعدہ ہے۔ پھر پلس یہ ہے کہ نیکیاں کرنے کے لیے تمہیں کوئی بھی اڑنگا ڈالنے والا، اڑچن پیدا کرنے والا، رکاوٹ پیدا کرنے والا شیطان نہیں ہوگا۔ چاند شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے اور عید کا چاند دکھنے تک ان کو زنجیروں میں باندھ کر رکھا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ مولا چاہتا ہے کہ رمضان میرا مہینہ ہے، میرے بندے خالص میری عبادت میں رہیں۔ اور باقی ساری زندگی شیاطین تمہارے ساتھ ہیں لیکن رمضان میں نہیں ہے۔ اللہ کریم اس مہینے کو ہمیں ہر طرح کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، اور جتنے شرور و فتن ہیں اور وسوسے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی ہمیں محفوظ رکھے۔ ہاں ایک چیز ہے جس کا ٹینشن ہوتا ہے، جس کی فکر بھی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ شیطان تو نہیں لیکن نفس امارہ ساتھ میں ہے۔ یہ نفس تو شیطان کو بھی بھڑکا سکتا ہے، نفس شیطان کو بھی گمراہ کرتا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے لیکن اس کے لیے دعا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کرو، اللہم لا تکلنی نفسی، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین، اے اللہ تم مجھے، میرے نفس کو میرے حوالے ایک آن کے لیے بھی مت دے، میرے نفس کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھ۔ یہ رسول پاک کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر یہ دعا قبول فرما لے تو یقیناً ہمارے نفس امارہ کی بھی وہی حفاظت فرمائے گا۔ آئے میرے عزیزو، آج تفسیر قرآن کا پہلا یہ مرحلہ ہے، بلکہ آج کی پہلی محفل ہے۔ معمول کے مطابق رمضان المبارکہ میں ہر رات قرآن کی مکمل تلاوت ہوتی ہے، اور اس کے بعد تلاوت جو کیا گیا ہے اس میں چیدہ چیدہ جو آیتیں ہیں ان کی تفسیریں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ برسوں سے میرا معمول رہا ہے، اس سال انشاءاللہ العزیز قرآن عظیم کے وہی اہم پیغامات جو بندوں کے لیے آئے ہیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے آج قرآن کی تاریخ ہمیں معلوم ہونی ضروری ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور تمہارے لیے آئی ہے۔ ایک جو شبہ ہے لوگوں کے دماغ میں، اس کو میں دور کرتا ہوں۔ آج قرآن آپ یہ سمجھتے ہیں قسم کھانے کے لیے قرآن ہے، حتیٰ کہ ایسا بنا دیا گیا کہ کورٹ میں بھی مسلمان کھڑا ہو تو اس کو ہاتھ رکھوا کر کے پوچھا جاتا ہے کہ اس پر ہاتھ رکھ کر بولو، جو بولوں گا سچ بولوں گا۔ تو قرآن جو ہے یہ صرف قسم اٹھانے والی کتاب تھوڑی نہ ہے۔ یا تو پھر دوسرا ہمارے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ میتوں پر پڑھی جانے والی کتاب ہے، ثواب پہنچے گا، تیجے میں چہلوں میں الف لام میم کا مطلب تو کسی کو نہیں معلوم اور نہ ہی قیامت تک کوئی بتا سکے گا۔ یہ حروف مقطعات ہیں جن کا معنی صرف اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ وہ رازوں میں سے کچھ راز ہیں۔ کچھ سورتوں کے شروع میں یہ الفاظ آئے ہوئے ہیں، اور جو آیت اس کے بعد آئی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش بھی نہیں۔ ھدی للمتقین، اب یہاں سے آیت شروع ہے۔ یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ کتاب کس کے لیے ہے؟ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اب سوال آپ بھی یہ کر سکتے ہیں ہم تو پرہیزگاروں میں کہاں شمار ہمارا؟ اگر یہ کتاب صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے تو پھر ہمارا کیا ہے؟ اور کیا قرآن صرف پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے آئی ہے؟ نہیں، اس کی ایک مثال یہ ہے میرے عزیزو، بارش جب آسمان سے برستی ہے، زمین پر جھما جھم بارش برستی ہے، اور بارش کے برسنے کے بعد اس کا اثر کیا ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ سبزے اگاتے ہیں زمین سے، بارش کے دوسرے ہی دن کومپل کھل جاتے ہیں، پودے اگاتے ہیں، گھاس نکل آتی۔ لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، جب بارش برستی ہے تو ڈامر والے، سیمنٹ والے روڈ پہ بھی برستی ہے؟
کچے میدان پہ بھی برستی ہے، کھیتیوں میں بھی برستی ہے. تو زمین ساری بارش ایک ہی طرح برس رہی ہے، لیکن اس ڈامر کے روڈ پر ایک بھی گھاس نہیں اگتا، نہ ہی ایک پودا نکلتا ہے. 10 سال بھی بارش برسے، لیکن کچی مٹی والی زمین پر ایک دن بھی بارش ہو جائے تو دوسرے دن پودے نکل آتے ہیں. بارش کا قصور ہے یا زمین کا قصور ہے؟ بارش کا کوئی قصور نہیں. بارش وہی ہے جو سیمنٹ پر بھی برس رہی ہے اور کچی مٹی پر بھی برس رہی ہے. ایک ہی بارش ہے، لیکن زمین جس نے جیسا جذب کرنا ہے، اسی طرح قرآن یہ بارش رحمت ہے، ہر ایک کے سینے پر یہ برس رہی ہے. جس کا سینہ جیسا ہوگا ویسا وہ قبول کرے گا. جس کی مٹی نرم ہو، جس کے دل کی زمین نرم ہو، فوراً اس کے اندر ہدایت کے آثار نظر آتے ہیں، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، اثرات ظاہر ہوتے ہیں قرآن کے پڑھتے ہی. اور دل اگر ڈامر کا بنا ہوا ہے، سیمنٹ کا سخت ہے، تو یہ قرآن کی تو ہدی للمتقین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن پرہیزگار اس سے نفع اٹھاتے ہیں، پرہیزگار اس قرآن پاک سے فائدہ اٹھاتے ہیں. قرآن کے متعلق میں آپ کے سامنے یہ عرض کرتا ہوں، رمضان المبارکہ میں قرآن کی تلاوت کثرت سے ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب نازل ہی رمضان میں ہوئی، کیونکہ اسی کتاب میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا وہ مہینہ جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا، جس میں قرآن اتارا گیا ہے. تو رمضان کی ایک فضیلت میں یہ بات بھی ہے کہ قرآن اسی مہینے میں اترا، اور اسی مہینے میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، سب سے زیادہ سنا بھی جاتا ہے. رمضان میں اترا تو آپ نے تو یہ سنا ہے کہ قرآن ایک ساتھ نہیں اترا. قرآن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر تقریباً 23 سال تک اترتا رہا. 23 ایئرز، 23 سال تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا رہا. تو پھر رمضان میں کیسے اترا؟ رمضان میں اترنے کا مطلب کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے اللہ رب العزت نے اپنے علم پاک سے اترنے کی ابتدا بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو سب سے پہلا باب رکھا ہے، وحی کے اترنے کی شروعات کیسی تھی، وحی کے یعنی قرآن کے اترنے کی شروعات کیسی تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی، کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کی طرف رجوع فرماتے. یعنی جب آپ کی عمر پاک 35 سال سے اوپر ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیاوی معاملات کو یکسر ترک فرما دیا تھا. زیادہ طور پر آپ دنیاوی معاملات میں مصروف رہنا بالکل ترک فرما دیا، نہ تجارت کے معاملات یا دیگر معاملات، زیادہ وقت اپنا عبادت میں بتاتے. اور اس عبادت کے لیے آپ مکہ کا شہر چھوڑ کر ہیرا، جبل نور جو آج پہاڑی ہے، ایک غار ہے ہیرا، اس غار میں جا کر کے عبادت گزار ہو جاتے. اور کبھی 2 دن 3 دن تک اس غار سے واپس نہیں آتے. وہ غار ایسے لوکیشن پر ہے کہ وہاں بیٹھ کر کے عبادت کریں تو خانہ کعبہ سامنے نظر آتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ جگہ پسند تھی، وہاں بیٹھتے اور خانہ کعبہ کو دیکھتے رہتے اور عبادت میں مصروف رہتے. یہ کئی دن تک گزرتے رہے حالات. پھر ایک شب ایسی آئی کہ آپ غار ہرا میں مصروف عبادت تھے. وہ فرشتہ سید الملائکہ جبرائیل امین علیہ السلام جو پہلے بھی نبیوں کے پاس اللہ کے پیغامات لے کر آتے تھے، وہ نازل ہوئے، غار میں داخل ہوئے، اور آتے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہوئے. جبرائیل امین نے آتے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا اقرا، پڑھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا. اب اس کے ترجمے بعض لوگ یہ کہتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں.
جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ میرے نبی کو پڑھا ہوا نہیں سمجھتے. انہیں کیا پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنا پڑھایا. سورہ رحمان آپ نے پڑھا ہے؟ الرحمن، آپ کو آیت بھی یاد ہے، علم القرآن، جس کا ترجمہ جا کر کے دیکھو اللہ نے خود قرآن میں فرمایا وہ رحمان ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ہے. تو اللہ خود استاد ہے، رسول پڑھے ہوئے ہیں اللہ سے. یہ ایک پروسیس ہے جبرائیل امین علیہ الصلاۃ و تسلیم کے ذریعے سے جو آیتیں اتاری جا رہی ہیں. میں آپ کو بتاؤں، کیا اللہ تعالیٰ تمہارے گھر بغیر کسی سبب کے بچہ دینے پر قدرت رکھتا ہے یا نہیں؟ اللہ قادر مطلق ہے، لیکن اس کا قانون کیا ہے؟ شوہر اور بیوی کا اختلاط ہو، شادی ہو، نکاح ہو، اور دونوں کے اختلاط سے پھر بچہ وجود میں آتا ہے. ایک سبب رکھا گیا ہے، ورنہ وہ قادر مطلق کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. وہی اتارنے کے لیے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا گیا. جبرائیل علیہ السلام کا کام صرف اتنا تھا کہ اللہ کا پیغام لائیں اور رسول اللہ تک پہنچائیں. کوئی ہرگز اپنے ذہن میں یہ نہ سمجھے کہ میرے آقا کے وہ استاد ہیں جبرائیل. جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کے استاد نہیں ہیں، وہ صرف پیغام لانے والے فرشتے ہیں. پیغام لانے والے فرشتے قرآن کی، جیسے میں نے شروع میں ہی کہا، الف لام میم، الف لام میم، یاسین، طٰہٰ، طاسین، طاسین میم، حامیم، کاف ہا یا عین صاد. اس ترجمے لا کر کے دکھا. میں نے کہا اللہ کے رسول جانتے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں ان کے معنی جبرائیل کو بھی نہیں معلوم. اگر استاد ہو تو استاد کو ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے، لیکن وہ استاد نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے قاصد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کے لیے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور کیا کہا؟ اقرا، پڑھو. حضور نے کیا فرمایا؟ میں نہیں پڑھنے والا. یہ نہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا. دوسری بار حضرت جبرائیل امین نے یہ جواب سن کر کے کیا کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے سینہ لگایا اور اتنا تیز دبوچ دیا. حضور فرماتے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں بہت تیزی سے. انہوں نے معانقہ کیا، چھوڑ دیا، اور اس کے بعد اقرا، پڑھیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا، میں بقاری، میں نہیں پڑھنے والا. پھر دوسری بار جبرائیل امین نے ویسی ہی گلے لگایا، پھر چھوڑ دیا، پھر کہا اقرا، پڑھیے. حضور نے پھر وہی جواب دیا، ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا. 3 بار. تیسری بار پھر انہوں نے بہت تیزی سے پھر چھوڑ دیا. اب کی بار یوں کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع فرمایا. میرے آقا نے یہ پیغام دیا کہ اگر صرف اقرا ہو تو تعلیم نہیں ہے. صرف اقرا ہو، اقرا کا مطلب پڑھو، یہ تعلیم نہیں ہے. لیکن جب کہا جائے رب کے نام سے پڑھو تو یہی اصل علم ہے. اچھا، اور ایک قرآن میں کئی جگہ پر یہ بات آئی ہے، کئی جگہ پر، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا قل هو اللہ احد، آپ فرما دیں وہ اللہ ایک ہے. قل کا مطلب ہوتا ہے آپ کہیں، آپ کہیں. لیکن یہاں پر سب سے پہلے قرآن جب نازل ہو رہا ہے تو کیا کہا جا رہا ہے؟ اقرا، پڑھو. یہ جملے کے متعلق بعض مفسرین فرماتے ہیں کسی کو یہ اس وقت کہا جاتا ہے جو پہلے سے پڑھا ہوا ہو، ورنہ کیا کہا جائے گا؟ میں جیسا کہوں ویسا کہو، میں جیسا کہوں ویسا کہو. لیکن اقرا، پڑھو، یہ اس کو کہا جاتا ہے جو پہلے سے پڑھا ہوا ہو، پہلے سے پڑھا ہوا ہو. ورنہ میں قرآن کی کئی آیتیں آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے پتہ چلتا ہے. ابھی آج ہم نے ایک آیت پڑھی ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یاد کرو اے محبوب جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک اپنا زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے. اللہ نے فرشتوں سے کیا فرمایا کہ میں
زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ فرشتوں سے اللہ فرما رہا ہے. یہ واقعہ بڑا طویل ہے, میں اس کو پھر کبھی سناؤں گا, آدم علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی, لیکن جملہ کہا جاتا ہے اس زمانے میں بھی موجود رہا. جب ابھی آدم علیہ السلام کو پیدا نہیں کیا, ماء و تین, میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی میں گودے جا رہے تھے, اس وقت بھی میرے آقا نبی تھے. تو بہرحال جبرائیل امین علیہ السلام نے 3 مرتبہ سینے سے سینہ لگایا. چوتھی مرتبہ جب کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق, تو میرے آقا نے پڑھا. آیتیں کہاں تک آئیں؟ علم الانسان ما لم یعلم. 5 آیتیں لے کر جبرائیل امین آئے تھے, 5 آیتیں. میرے عزیزو, قرآن کی یہ آیتیں معمولی نہیں ہیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے تلاوت کی, حضور فرماتے ہیں حضور کے پورے جسم کے بال کھڑے تھے, تیز پسینہ بہ رہا تھا, اور بہت تیز ٹھنڈک محسوس بھی ہو رہی تھی. ٹھنڈک بھی لگ رہی ہے اور پسینہ بھی تیز آ رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتر کر کے آئے غار حرا سے سیدھے ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کے پاس, اور ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ کیفیت دیکھی تو پوچھا ہوا کیا آپ کے ساتھ؟ حضور نے فرمایا زملونی زملونی, مجھے جلدی چادر اڑا دو, کمبل اڑا دو. اس لیے کہ وحی کے اترنے کا جو اثر تھا وہ بہت سخت تھا. آپ سوچ سکتے ہیں, میرا مولا خود قرآن میں فرما رہا ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال, ہم نے یہ امانت زمینوں کے سامنے رکھی, پہاڑوں کے سامنے رکھی, آسمانوں کے سامنے رکھی کہ تم لوگ اٹھا لو. فابین ان یحملنها, قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان سبوں نے انکار کر دیا اٹھانے سے کہ ہم یہ نہیں اٹھا سکیں گے, یہ امانت ہم اٹھا نہیں سکیں گے, اور ڈر گئیں. واشفقن منها, اور پھر اللہ فرماتا ہے وحملها الانسان, اور انسان کامل نے یہ امانت اٹھا لیا. انسان کامل کون ہے؟ محمد رسول اللہ کی ذات. آپ سوچ سکتے ہیں جو امانت, جو بوجھ پوری زمین نہیں اٹھا سکی, پورا آسمان نہیں اٹھا سکا, پورے پہاڑ نہیں اٹھا سکے, وہ قلب مصطفیٰ تنہا اٹھا لیا. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں, ایسے بازو کی طاقت پہ لاکھوں سلام. اس نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ بوجھ اٹھایا تھا, امانت اللہ کی امانت جو پوری زمین کو اٹھانے کی طاقت نہیں. اور پھر دوسری جگہ سورہ حشر میں مولا نے کیا فرمایا, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ, اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پر اتارتے اللہ کے خوف سے یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. ہم نے دیکھا ہے ابھی بدر کے میدان میں جو جنگ ہوئی تھی 17 رمضان المبارک کو, 313 صحابہ وہاں تھے, لیکن ان کی مدد کے لیے اللہ نے 5000 فرشتے اتارے تھے. تو علماء وہاں کے متعلق ایک بات بیان فرماتے ہیں, ایک پہاڑ ہے وہاں پر جس پر فرشتے اتارے گئے. اس پہاڑ کو دیکھا گیا تو بالکل ریت کا ایسا, باقی سارے پہاڑ پتھروں کے, کالے کالے پتھر, ایک پہاڑ بیچ میں ریت کا, واللہ عالم. لیکن فرمایا بزرگوں نے کہ یہ نوری مخلوق کے اترنے کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو, فرشتوں کے اترنے سے. باقی اللہ رب العزت جسے محفوظ رکھنا چاہے, یہ منقول بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور قرآن جس پر اتارا جاتا وہ تو پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتا. میں کبھی یہی سوچتا ہوں پہاڑوں کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ قرآن کی امانت اٹھا سکیں, لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بوجھ اپنے قلب پر اٹھا لیا. اب آپ کو ایک بات بتا دوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اٹھا لیا, ہم بھی تو تراویح پڑھا رہے, قرآن ہمارے پاس بھی, چھوٹے بچے ہمارے ہیں, قرآن پورا انہوں نے یاد کر لیا ہے. کئی حفاظ یہاں پر الحمدللہ آج ہیں ہماری تراویح. میں اس کو اپنی خوشبختی سمجھتا ہوں کہ میرے پیچھے الحمدللہ سننے والے پورے حافظ قرآن بھی موجود ہیں الحمدللہ. 3 تو یہاں کھڑے ہیں, اور بھی ہمارے شاگرد بھی یہاں پورے حافظ موجود ہیں. ان کے سینوں میں بھی قرآن موجود ہے پورا. میں یہ پوچھتا ہوں تو کیا ان کے قلب, ان کے دل بھی پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہیں؟
کہ انہوں نے بھی اٹھا لیا ہے. بات دراصل یہ ہے، میں اس کو ایک مثال سے بتاتا ہوں. کرنٹ جو ہے، بجلی ایک جگہ کہیں پر سٹاک کی جاتی ہے، جمع کی جاتی ہے، اور اس کے بعد محلے میں ڈائریکٹ والے جو وائر ہے اس سے آپ بجلی کو، اس کے بلب کو لگا کر کے دیکھو یا فین کو لگا کے، فوراً جل کے گر جائے گا، فوراً جل کر کے گر جائے گا. تو بجلی سٹاک جہاں ہوتی ہے وہاں سے پہلے محلے میں ایک ٹرانسفارمر رہتا ہے، اور اس میں کرنٹ آتا ہے اور بٹ جاتا ہے. اس کا پاور الگ الگ ہو کر کے جتنے پاور کی سپلائی کی ضرورت گھروں میں ہوتی ہے اتنے پاور کا کرنٹ آتا ہے. اس میں بھی 3 فیز ہے، تھوڑا ہائی پاور کا لائن لینی پڑتی ہے، لیکن جہاں سے کرنٹ جمع ہو رہا ہے ڈائریکٹ بڑا وائر کوئی بھی بلب کے لیے، فین کے لیے مفید نہیں. لگاؤ تو سب جل جائے گا، اڑ جائے گا. ٹرانسفارمر سے ٹرانسفر ہو کر کے جو پاور کم ہو کر کے آئے گا، پھر سارے بلب بھی روشن ہوں گے، فین بھی چلیں گے. تو یہ علم الہی سے اترا ہوا قرآن ڈائریکٹ یہ چھوٹے دلوں پر آ ہی نہیں سکتا. اللہ نے اپنے علم پاک کو سب سے پہلے قلب رسول پر اتارا. قلب مصطفیٰ نے یہ اٹھا لیا امانت، اور وہاں سے ٹرانسفر ہو کر پوری کائنات میں جتنے حفاظ ہیں سب کے سینوں پر جاتا ہے. اور ہر حافظ اگر آج قرآن کی امانت کو اٹھایا ہے تو وہ اس کی اپنی محنت نہیں، یہ مصطفیٰ کے بدولت اٹھایا ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی برکت ہے. اسی لیے سچ فرمایا ہمارے بریلی کے امام نے، وہ جو نہ ہو تو اگر حضور نہ ہوتے تو پھر یہ امانت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. جتنوں کے سینے میں ہے یہ سپلائی سیدھے مدینے سے ہو کر آ رہا ہے. ہمارے ایک استاد تھے، بزرگ استاد، وہ فرماتے تھے حافظوں کو آپ دیکھیں کبھی یہ تلاوت کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، مدرسوں میں خاص طور پر جا کر کے دیکھیں ان کے یاد کرنے کا طریقہ. ہم کو کسی نے نہ بتایا اور نہ ہم نے کبھی شاگردوں کو یہ کہا کہ یوں یوں یاد کرو، یاسین والقرآن الحکیم. یہ کیا ہے جھومنا؟ نہ ہم کو کبھی کسی استاد نے سکھایا تھا کہ جھوم جھوم کے پڑھنا چاہیے، نہ ہم نے کبھی کسی سے کہا. لیکن جاؤ کسی بھی مدرسے میں یہ بتایا نہیں جاتا ہے جھوم جھوم کر کے یاد کر، وہ خود ہی جھومتے رہتے ہیں. آپ اپنے گھر کا بچہ لا کر ہمارے مدرسے میں بٹھاؤ، 4 دن کے بعد وہ جھومنا نہ شروع کرے تو مجھ سے پوچھو. اگر قرآن پڑھنے کے لیے اس کو بٹھایا جائے تو وہ جھومنے لگے گا. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یہ منڈی ہلتی کیوں ہے؟ یہ شیک کیوں ہو رہا ہے؟ یہ پوری باڈی کیوں ہلتی ہے؟ اس کے متعلق ہمارے ایک بزرگ استاد ہیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ جب قرآن کی پہلی آیتیں اتری تھی غار حرا میں، پہلی آیتیں اقرا سے لے کر علم الانسان ما لم یعلم تک، تو یہ 5 آیتیں جب اتری تھی تو میرے آقا کی پوری باڈی ہل گئی تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جھوم گئے تھے. ان آیتوں کا بوجھ تھا یا یہ اس امانت کا اثر تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہلتے رہے، حرکت کرتے رہے. وہ ہمارے استاد فرماتے ہیں اس حرکت کا اثر آج تک ہے. جو بھی قرآن یاد کرتا ہے خود ہی حرکت کرنے لگتا ہے، وہ اثر آج تک موجود ہے. جو بھی قرآن پاک آج یاد کرتا ہے وہ اسے بتانے کی ضرورت نہیں، خود ہی ہلتا رہتا ہے. یہ قرآن پاک. دوسری بات میرے عزیزو، اس کی تاریخ مجھے آج بتانی تھی، میں نے شروعات یہ بتائی. غار حرا سے اس کی آیتیں شروع ہوئی، پہلی 5 آیتیں، پھر سیکنڈ مرتبہ میں 19 آیتیں آئی سورہ مدثر کی. علم الانسان ما لم یعلم تک پہلے بار نازل ہوئی. اس کے بعد دوسری بار جب جبرائیل امین علیہ السلام آئے تو یہ لے کر کے آئے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. 19 آیتیں پھر نازل. اس کے بعد پھر قرآن میں جو آج ترتیب ہے، آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ پہلے وہاں کی 5 آیتیں پھر سورہ مدثر کی 19 آیتیں. نازل ہونے کی ترتیب بہت الگ ہے. قرآن کے نازل ہونے کی ترتیب بہت الگ ہے. آج جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ بقرہ، اس کے بعد آل عمران، یا جس طرح آیتیں ہیں، یہ جو آج ترتیب ہے تو کسی کے دماغ میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ یہ بعد کی بنائی ہوئی ترتیب ہے، لوگوں نے اس کو اپنے انداز سے یوں جمع کر دیا. نہیں، نازل ہونے کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب لکھواتے تھے قرآن، کاتبان وحی جو صحابہ تھے
کئی صحابہ تھے، کچھ چمڑوں پر لکھتے تھے، کچھ پتھروں پر لکھتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے اس آیت کو یہاں لکھو، اس آیت کو یہاں لکھو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے. اسی اعتبار سے یہ سورتوں کی ترتیب بھی رکھی گئی اور آیتوں کی ترتیب بھی رکھی گئی. یہ ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے. اس لیے کہ میں کل ہی ایک پاکھنڈی کسی پنڈت کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ قرآن میں ایک خلیفاؤں نے گھسپیٹ کیا ہے، داخل کر دیا ہے، اور اس اعتبار سے قرآن بھی کوئی اپنے اوریجنل صورت میں تھوڑی نہ ہے. وہ ایسا ہے، کبڑا ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ پوری دنیا کبڑی رہے. بیچارے کے پاس تو کوئی ڈھنگ کی چیز ہے نہیں. اگر کوئی چیز پیش کرے تو کتابوں کا کوئی اتا پتہ نہیں. بہت ساری کتابیں، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، دنیا میں موجود آج جتنی مقدس کتابیں لا کر کے دکھاؤ، کوئی بھی تحریف و تبدیل سے محفوظ آج تک نہیں. سب بدلی ہوئی ہیں، انہی لوگوں نے بدلا ہوا ہے، کوئی بھی محفوظ نہیں. اب قرآن پاک جو محفوظ ہے، ان کے پیٹ میں درد ہے. کہتے یہ ایک ہی چیز کیسے محفوظ ہے؟ اس کے لیے زبردستی شوشے چھوڑتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے خلیفاؤں نے گڑھ لیا ہوگا، ڈال لیا ہوگا اندر، اس میں داخل کر دیا ہوگا. تو یہ پاسیبلٹی پہ بات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. ہو سکتا پہ تو ہم ان کو یہ کہہ سکتے ہیں آپ عورت ہو سکتے ہیں. ہو سکنے میں تو پاسیبلٹی کسی بھی چیز کی بات کر سکتے. دلیل ہے آپ کے پاس کوئی کہ قرآن کو کسی نے بدلا تھا یا اپنے انداز سے داخل کیا تھا؟ ایک خلیفہ نے، ایک بادشاہ نے، ایک حاکم نے. بہت سارے زمانے آئے لیکن دلیل ان کے پاس ہے ہی نہیں. میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں. ایک بھی اگر انکاری 1400 سال میں مل جائے کہ قرآن جیسا رسول اللہ کے زمانے میں نازل ہوا تھا، یہ ویسا نہیں کچھ الگ تھا، لا کر کے دکھا دیں. ایک بھی 1,20,000 صحابہ آخری حج میں میرے آقا کے ساتھ تھے. اس کے علاوہ اور بھی صحابہ تھے. 1,50,000 کے قریب صحابہ. آپ سوچ سکتے ہیں ایک کامن چیز ہے سمجھنے کے لیے، کیا 1,20,000 سے زیادہ لوگ ایک جھوٹ پر جمع ہو سکتے ہیں؟ کسی ایک جھوٹ پر. اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی شک ہوتا کہ آیتیں ایسی نہیں ایسی تھی، حضرت ابوبکر کے زمانے میں ایسا ہو گیا، حضرت عمر کے زمانے میں ایسا ہو گیا، حضرت عثمان کے زمانے میں ایسا ہو گیا، ہم ایسا نہیں سنے تھے، ویسا تھا، لا کر کے دیا. ایک نے بھی نہیں کہا. حتیٰ کہ سب سے بڑے تعجب کی بات میں آپ کو بتاؤں، سب سے بڑے تعجب کی بات، خلفائے راشدین کا زمانہ. ہم تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت صدیق اکبر کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں. خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ہم ظاہر سی بات ہے دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں ان کی خلافت حضرت عثمان غنی کو. لیکن اہل تشیع، شیعہ جماعت، ان تینوں خلفاء کے متعلق متفق نہیں ہے. کھل کر کے میں بتاتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، تینوں خلفاء کے بارے میں ان کا متفقہ قول نہیں ہے. ہاں وہ کہتے ہیں خلیفہ اول، خلیفہ ثانی، خلیفہ ثالث، لیکن ان کے عدل کے بارے میں، ان کی پرہیزگاری کے بارے میں، ان کی نیکیوں کے بارے میں ان سب کا اتفاق نہیں ہے شیعہ جماعت کا. یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ جن کو یہ تین خلفاء سے اعتراض ہے، اس جماعت نے بھی قرآن وہی آج تک تسلیم کیا ہے جو قرآن ہم نے تسلیم کیا ہے. قرآن شیعوں کے پاس بھی وہی ہے جو سورہ فاتحہ سے شروع ہو کر والناس پہ ختم ہوتا ہے. ان کی شیعہ جماعت میں سے ایک عالم نے بھی آج تک یہ نہیں کہا کہ صدیق اکبر نے قرآن میں ادھر ادھر کر دیا، یا عمر فاروق نے کر دیا، یا حضرت عثمان نے کر دیا. نہیں، شیعہ جماعت کے پاس بھی جو قرآن ہے وہ یہی قرآن ہے. اس پر سب کا اتفاق ہے. پوری امت کے جتنے فرقے پیدا ہوئے ان سب فرقوں کا بھی اس قرآن کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہوا. یہ سب سے بڑی مثال ہے ان ظالموں کے لیے، پاکھنڈیوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ اس میں کسی نے داخل کر دیا، گھسا دیا. بات صرف اور صرف اتنی ہے کہ اپنی چیز محفوظ نہیں تو دوسرے پر بھی الزام لگاؤ. اپنا گھر تو ٹھیک ہے نہیں، دوسرے کے گھر کو بھی بول دو کہ یہ صحیح نہیں. لیکن قرآن عظیم جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوا تھا اسی صورت میں آج تک محفوظ ہے. آج تک قرآن پاک محفوظ ہے. اب چلیے دوسری بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزے ہیں. چاند کے 2 ٹکڑے فرمایا حضور، مانتے ہیں کہ نہیں مانتے آپ؟
سورج کو حضور پاک نے پلٹایا. تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کیے. مانتے ہیں نا حضور کے یہ معجزے؟ لیکن دیکھا ہے آپ نے؟ آپ یہ معجزے جب غیر مسلموں کے سامنے کہیں گے تو کہیں گے ہمارے بھی بڑے لوگ ایسے سب کر کے گئے. وہ پہلے کی باتیں کہیں گے, وہ نہیں مانیں گے. لیکن میرے عزیزوں, تمہارا سینہ فخر سے چوڑا ہونا چاہیے. آج تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ کوئی ہے تو قرآن پاک. یہ چیلنج پہ چیلنج دینے والی کتاب ہے. اللہ نے اس میں چیلنج دیا ہے ان ظالموں کو کہ لاؤ, اگر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو ایسی ایک کتاب تم بھی بنا کے لاؤ. پوری کتاب نہیں لا سکتے تو ایک سورہ بنا کے لاؤ. سورہ نہیں تو 10 آیتیں بنا کے لاؤ. کون سا بڑا کام تھا یہ؟ 1400 سال سے کیوں نہیں کیا؟ نہیں کر سکے. بعض لوگ ارے اب تو ٹیکنالوجی کا دور ہے, کمپیوٹر کا زمانہ ہے, بنا لیتے. کرائے کے لوگوں کو بٹھا کر کے عربی ادھر سے ادھر کر کے ایک کتاب بنا لیتے. نہیں بنا سکتے, کیونکہ قرآن صرف عربی لکھنے کا نام نہیں ہے. قرآن کی ایک ایک آیت معجزہ ہے. ایک ایک آیت معجزہ ہے. قرآن 1400 سال پہلے خبریں دے رہا ہے, آج وہ چیزیں واقع ہو رہی ہیں. تم کیسے خبریں دو گے؟ کیسے خبریں دو گے؟ آج خبریں دو گے کہ 1400 آپ اور زمانہ 40 سال کے بعد ایسا ہوگا. اٹکل پچھو تو مار سکتے ہو, لیکن قرآن جو ہے وہ حقانیت اور صداقت کی بات کرتا ہے. صداقت کی بات کرتا ہے. یہ چیزیں کہاں سے لائیں گے آپ؟ میرے عزیزوں, میں آج آپ کو قرآن کی طرف راغب کرنے کے لیے ایک بات اور بھی کہہ دوں. دنیا میں تمہارا امتحان ہوگا, تمہیں آزمایا جائے گا. آج میڈیا کے ذریعے سے دیکھا بھی جا رہا ہے, کوئی بابا پرچیاں نکال کر کے لوگوں کے دماغ میں کیا کیا ہے وہ سب بتا دیتا ہے. لوگوں کو ایسا لگتا ہے ارے ہاں کیا چمتکار ہے بابا کا. میں وہ چمتکار کے بارے میں بتاتا ہوں, اور تھوڑا انتظار کرو. اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو واضح کر کے سامنے لاتا ہے. انتظار کرو. لیکن ایمان والوں کے لیے امتحان یہ ہے, تم دنیا میں کسی چمتکار کو دیکھ کر کے گرویدہ مت ہو جانا. میاں یہ تو بابا ہے, بھی دجال آنا باقی ہے. یہ تو پرچی دکھا رہا ہے, دجال تو بارش برسا کے دکھائے گا. ہاں یہ تو ابھی نام بتا دے تمہارے چاچا کے, تمہارے بھتیجوں کے. دجال تو زمین سے پودے نکال کر دکھا دے گا, بلکہ وہیں مارے گا, وہیں زندہ بھی کر کے دکھائے گا. یہ تو میرے آقا نے پہلے سے فرمایا. تو کیا ایسی حرکتیں کر کے دکھا دینے پر تم فوراً آمنا صدقنا کہو گے؟ نہیں, میرے آقا نے فرمایا اس وقت ایک سچا مومن یہی کہے گا اللہ ربی یحیی و یمیت, میرا رب اللہ ہے, وہی زندگی دیتا ہے, وہی موت دیتا ہے. آنکھوں پر پٹی تو پڑ سکتی ہے, شعبدہ بازی ہو سکتی ہے, جادوگری تو دنیا میں موجود ہے, تمہاری نظر بندی تو ہو سکتی ہے, لیکن حقیقت میں اشیاء کو بدلنا صرف اللہ کی قدرت میں ہے. اسی لیے میرے عزیزوں, قرآن کی سچائی پر یقین رکھو. تمہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں, یہ اللہ کا کلام کافی ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء, اللہ نے فرمایا ہم نے ہر وہ چیز اتار دی ہے اس قرآن میں جو مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے. مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے. قرآن کی تاریخ میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, یہ ایسا معجز کلام ہے. معجز کا مطلب عاجز کرنے والا کلام. آپ کو کیا لگتا ہے اس کا جواب کوئی لایا نہیں ہوگا؟ اب تک لانے کی کوشش کیے تھے عرب لوگ, اور وہ بھی بھاڑے کے لوگ, کرائے کے لوگ, شاعر لوگ. مکہ والے پریشان ہو گئے آیتیں سن سن کر کے. حضور فرماتے لاؤ ایک آیت, لاؤ 10 آیتیں, لاؤ ایک سورہ, کیونکہ تمہاری زبان بھی وہی ہے جو قرآن کی زبان ہے. کیوں نہیں لاتے بنا کر کے؟ ان کی طاقت نہیں ہوئی تو یمن کے, شام کے, جگہ جگہ کے جو بڑے بڑے فصیح و بلیغ شاعر تھے ان کو لے کے آئے. کہا کہ جتنے پیسے چاہیے لے لو, یہ قرآن کا جواب لکھ کر کے لاؤ. تو پیسے تو لے کر کے گئے, 1 سال تک کھا پی کر کے دوسرے سال آئے اور کہا کہ نہیں بنا پایا, اور تھوڑے پیسے دے دو. بڑے بڑے مالداروں نے دوسرے سال پھر پیسے دیے, جاؤ کچھ تو بنا کے لاؤ. دوسرے سال گئے
साल भर। हज के मौसम में आते थे सारे लोग, मक्का में जमा होते थे। अब उनको डर लगने लगा दूसरे साल अगर नहीं लेके जाएंगे तो ये अरब के बड़े बड़े सर फिरे सेठ लोग जो है मार डालेंगे, तो कुछ ना कुछ बना के लेके आए शायर लोग। अभी हमने आज पढ़ी है कुरान की सूरह अल-क़ारिआ तुमल क़ारिआ वमा अदराक मल क़ारिआ। अल्लाह ने फरमाया वो चिंगाड़ने वाली, क़यामत का तज़किरा है उसमें। चिंगाड़, कैसी चिंगाड़ जो क़यामत के वक्त आएगी कि इंसान रूई के फाये की तरह उड़ रहे होंगे। यानी तमाम पहाड़ों को देखोगे तुम हवा में उड़ रहे होंगे, गर्दिश कर रहे होंगे। ये क़यामत का मंजर है उसमें सूरे में। अल-क़ारिआ तुमल क़ारिआ वमा अदराक मल क़ारिआ। इस सूरे के वजन पर उन्होंने भी एक बना लिया लेकर क्या, अल-फ़ील मल-फ़ील वमा अदराक मल-फ़ील खुरतुमुहु तवील, अरबी में जिसका मतलब ये होता है हाथी, तुम क्या जानो हाथी। हाथी कैसी होती है, उसकी सूंड लंबी होती है, दुम छोटी होती है, पेट बड़ा होता है, पैर ऊंचे होते हैं। लेकर के आए मक्का वालों के सामने, तिलावत किया अल-फ़ील में, सब घबरा के खड़े हो गए और सब कहने लगे क्या बकवास है, क्या बकवास है। हाथी, तुम क्या जानो हाथी, सूंड लंबी होती है, पूंछ छोटी होती, ये कोई सूरे बना करके लाए हो। बहुत फटकार खाई और खुद हंसने भी लगे, खुद बना करके लाए और खुद हंसने भी लगे, हमने क्या बना दिया। कहा इस बार तुम्हें जो है वार्निंग देता हूं। बड़े सेठ ने कहा अगर तीसरे साल खाली हाथ आए तो मारे जाओगे, कुरान के जवाब में कुछ तो लेके आओ। ये कोशिश मियाँ पहले से होती रही है। बेचारे आज मीडिया के एक मेज पर बैठ करके कहते हैं कि 26 आयतें निकाल देंगे। वो बड़े बड़े अरब नहीं कर पाए, ये लोग करेंगे जिनको पेशाब का तरीका नहीं मालूम। कुरान की 26 आयतों के बारे में मैं आपसे कहता हूँ, तीसरे साल बेचारे क्या किए, कहा कि आप बनाने की हिम्मत नहीं है, अब हाथी का बनाए फिर अगले साल घोड़े का ना बना ले। बनाते नहीं, कुरान में कुछ अगर नक्स है, ऐब है तो उसको ढूंढ के ले जाते, जो अरबी ग्रामर से गिरे हुए। तो 4 लफ्ज ढूंढ के लाए, वो 4 लफ्ज कुरान के अंदर के ढूंढ के लाए कि ये अरब वो नहीं बोलते, ऐसी बात कुरान में आई है, फसी नहीं है, फसी अरबी से गिरी हुई चीज। वो क्या थे, 4 लफ्ज थे। हुजुआ, हुजुआ का मतलब होता है मजाक, लेकिन कुरान में हुजुआ, अरब लोग उसको इस्तेहजा कहते थे। कुरान में दूसरा एक लफ्ज इस्तेमाल है, वो कुब्बार, बूढ़े को कहते हैं, लेकिन अरब लोग कुब्बार नहीं कबीर इस्तेमाल करते थे। और कुरान में एक लफ्ज इस्तेमाल है उजाब, अरब लोग उजाब नहीं अजीब इस्तेमाल करते, अजीब और गरीब चीज को कुरान में उजाब आया है। तो कहने लगे ऐसे वर्ड्स आए हैं कुरान में जो अरब यूज नहीं करते। अरब लोग जो यूज करते हैं वो फसीह जुबान होती, लशैउन है, लिशैइन होना चाहिए। 4 गलतियां ढूंढ के लाए और जब वो आए तो मक्का वाले खुश हो गए, चलो कुछ तो लाए, 3 साल पैसे खा करके। हुजूर के पास वो आए, हुजूर से कहा कि देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हारे इस कलाम कुरान से 4 ऐसी गलतियां निकाली हैं जो अरब लोग इस्तेमाल नहीं करते, अरबों के दरमियान ये रिवाज नहीं है। हुजूर ने फरमाया मैं तुमसे नहीं बात करता, हमारे और तुम्हारे दरमियान फैसला करने किसी बड़े बूढ़े आदमी को ले आओ जिसकी जुबान दानी पर सबका इत्तेफाक हो, सब उस पर इत्तेफाक कर। तो उस जमाने में 96 ईयर का एक बूढ़ा था जो पहाड़ों पे रहता था, उसकी जुबान एकदम ओरिजिनल जुबान, बिल्कुल प्योर अरबी, क्योंकि कभी वो लोगों से मिलना जुलना नहीं, अपनी जुबान की हिफाजत के लिए बेचारा बूढ़ा पहाड़ों पे रहता था। उन मक्का वालों ने कहा हम उसको लेके आएंगे, वो उस्ताद फैसला करेगा। हुजूर ने फरमाया ले आओ उसको लेकर के आए। जब वो बूढ़ा आया तो हुजूर बैठे हुए थे, बड़े लोगों के आते ही ताजीम की जाती थी, हुजूर खड़े नहीं हुए, हुजूर बैठे रहे। वो बूढ़ा देखता रहा और आकर के हुजूर के सामने बैठ गया तो हुजूर खड़े हो गए। जब वो बैठा हुजूर खड़े हो गए तो वो घबरा के वो भी खड़ा हो गया, हुजूर फिर बैठ गए, वो फिर बैठ गया। हुजूर ने फरमाया यहाँ नहीं, यहाँ बैठो बाजू में। उसको वहां से उठाए, बाजू में बैठे। उसके बाद फिर हुजूर ने फरमाया नहीं नहीं इधर नहीं, इधर बैठो। 96 साल के बूढ़े को उठाओ बिठाओ, वैसे ही बूढ़े सटिया जाए। वो बेचारा इधर से उधर, उधर से इधर किया, गुस्से में आ गया। गुस्से में आकर की जो असली जुबान होती वही निकलती है।
اس نے کہا یا محمد اتتخذنی ہزوا وانی شیخ کبھی کبار وان ھذا منکم لشیء عجاب. وہ 4 غلطیاں جو یہ پکڑ کے لائے تھے، وہ بوڑھا وہی 4 باتیں بول رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا اے محمد تم میرا مذاق اڑا رہے ہو. ہزوا کا لفظ اس نے استعمال کیا. کہا انی لشیخ کبار، میں تو کبار بوڑھا آدمی ہوں. وَإِنَّ هَذَا مِنْكُمْ لَشَيْءٌ عُجَابٌ، اور ایسی حرکت آپ جیسے آدمی سے بہت عجیب ہے. اس نے نہ عجیب کہا، نہ کبیر کہا، نہ استہزاء کہا. اس نے کہا ہزوا، عجاب، کبار. جو عرب لوگ غلطیاں پکڑ کے لائے تھے کہ عربی لوگ استعمال نہیں کرتے، یہ بوڑھا سٹیا کر وہی لفظ استعمال کر رہا ہے. حضور نے ان کی طرف دیکھا اور کہا جس کو فیصلہ کرنے لائے تھے وہی 4 باتیں تو کہہ رہا ہے. جس کو تم کہہ رہے ہو کہ قرآن کی فصیح زبان نہیں ہے، تو سب سے بڑا استاد وہ استعمال کر رہا ہے. بیچارے شرما کر منہ جھکا کر چلے گئے. قرآن کا جواب اس وقت بھی نہ لا سکے تھے. حضور کے زمانے میں ایک اور چیز ہوتی تھی. شاعر لوگ، شاعروں کا رواج تھا، جو سب سے اچھی شاعری کرتا تھا اس کی شاعری خانہ کعبہ کے پاس لا کر لٹکا دی جاتی، اور چیلنج ہوتا تھا اس سے اچھی شاعری اگر کوئی لکھے گا تو یہ پرانی والی نکال دیں گے اور نئی والی پھر لگائیں. عربوں میں فیصلہ ہوتا تھا بیٹھ کر. تو کعبے کے دروازے کے پاس جس کی شاعری لٹکی ہے وہ سب سے عمدہ شاعری عربی میں، شعر و شاعری کا رواج. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا سورہ کوثر کو، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. 3 آیتیں بس.